حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کے 70 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں حلال رکھا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ سنیچر کے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کو بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شیطان کی یہ تدبیر بہت پسند آئی، مگر ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ سنیچر ہی کے دن مچھلیاں سمندر سے اس حوض میں آئیں اور حوض کا منہ بند کر دیا گیا، یعنی ان کو مقید یعنی قید کر لیا گیا۔ یہی ان کا شکار ہو گیا۔ سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، ایک وہ جو اس طریقے سے شکار کرنے کو منع کرتے تھے، اور کچھ لوگ اسے دل سے برا جان کر خاموش رہتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی، اور شیطان کی اس حیلے بازی کو مان کر سنیچر کے دن ہی شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن انہیں ان خطا کاروں میں سے کوئی باہر نکلا تو اسے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیواروں پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مشق ہو گئے، یعنی کہ بندروں کی صورت میں بندر ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور چاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان کے بندر بن جانے کے بعد نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والی آدمیوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اس بیچ میں کچھ بھی نہ کھا سکے اور نہ پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بچ گیا، اور دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ عبرت: اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیاں کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اور دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔